صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، کہ ہم نے اپنے آقا کریم کے تمام صحابہ کو اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے۔ کچھ لوگ خائف ہیں یا کچھ لوگوں کو تذبذب ہے کہ گولڑا شریف کا عقیدہ کوئی شاید اور ہے۔ گولڑا شریف کا عقیدے، گولڑا شریف کے عقائد وہی بیان کر سکتے ہیں جو اس گھر کے افراد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور ختمی مرتبت سید الاولین والآخرین، فخر موجودات، شافع معشر، ساقی کوثر، جد الحسنین، ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے ہدیے پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ متبرک اور دلاویز اور سعادت مند محفل و مجلس کا انعقاد اللہ تعالی عز و جل کے گھر میں ہے، اور جس عنوان سے یہ مجلس منسوب ہے وہ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور انہیں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے حوالے سے یہاں نکلا۔ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ طلوع نبوت کے طلوع ہونے کا جب اعلان ہوا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور احادیث کی روشنی میں، محض عقیدہ نہیں، احادیث کی روشنی میں صراحتاً ملتا ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ آمنہ کا لال، یہ آمنہ کا ماہ تمام، جب اس کی نبوت کا شمس طلوع ہوا، جب ان کی نبوت کا شمس طلوع ہوا تو تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں نے جس شمس سے روشنی پائی اور چمکے وہ ماہ تمام آمنہ ہے، وہ ماہ تمام آمنہ ہے۔ یعنی جو بھی روشنی، جو بھی ضیاء، جو بھی نور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا،
وہ حضور کے نور سے عطا فرمایا اور حضور کو خود اپنے نور سے خلق فرمایا. اور یہ ان پاک ذوات کا ذکر ہے کہ جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. صدیق اکبر کی خدمات کو اگر سامنے رکھا جائے تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کے فضائل بیان ہوں اور وقت فضائل کا احاطہ کر سکے. یہ ممکن نہیں. میں ایک حوالہ ایک حدیث بیان کر کے اختصار کے ساتھ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر جتنے میرے جانفگاروں نے، میرے نام لیواؤں نے، یا جس نے بھی احسانات کیے ہیں، ذات محمد فرما رہی ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، میں نے سب کے احسانات کا اس کو چکا دیا ہے، اس کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے. لیکن روئے زمین میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کا میں ابھی تک احسان نہیں اتار سکا، اور وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اور اس کا احسان کا جو انہوں نے احسانات کیے ہیں مجھ پر، اس کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. میرا اللہ تعالی، میرا رب جو تمام عالمین کا پالنہار ہے، وہ قیامت کے روز اس کا بدلہ اتارے گا. یہ صدیق اکبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر وہ ہے جن کا ایک ایک لمحہ، آپ یہ سوچیں کہ دن میں حضور آپ سے کتنی مرتبہ مخاطب ہوتے ہوں گے. تو لسان نبوت پر جب یہ ذکر ہوتا ہوگا، جب یہ نام آتا ہوگا، تو جو خود پاک ہیں اور ان کی زبان بھی پاک ہے، وہ خود بھی پاک ہیں، وہ خود معصوم عن الخطا ہیں. ان کی جب مبارک زبان سے صدیق کا نام نکلتا ہوگا تو صدیق کا نام کتنا پاک ہو جاتا ہوگا. جی صدیق کا نام حضور دن میں کتنی مرتبہ پر. اور صدیق کون؟ صدیقہ کے والد. دیکھیں اللہ کی شان کہ والد صدیق، والد سچا صدیق، اور صاحبزادی صدیقہ، وہ بھی صدیقہ، صدیقہ ابن صدیق. اب آپ یہ دیکھیں یہ نسبتوں کے کتنے حوالے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، ایسی ذوات کو چنا. اور حضور کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ مجھ پر جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا تو وہ ابو بکر ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام پہ ایک احسان نہیں، لا تعداد احسانات ہیں. آج کی یہ مجلس ان کے حوالے سے ہے. اور یہ وہ صدیق ہیں کہ جو اول محافظ ختم نبوت ہے. اول جب مسلمہ کذاب جیسے زندیق کا اس نے دعوی نبوت کیا، اس زندیق نے جب دعوی نبوت کیا تو اللہ نے اس زندیق
کا قلع کما کرنے کے لیے اس صدیق کو اٹھایا، اس صدیق کو اٹھایا اور اس کا وہ قلع کما کیا۔ اب گویا کہ یہ ختم نبوت کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے ہی ہے، لیکن سنت صدیق اکبر بھی ہے، سنت صدیق اکبر بھی ہے، اور ہمارے ایمانی تقاضوں کو یہ چیز باور کراتی ہے کہ ہم نے اپنے آقا کریم کے تمام صحابہ کو اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے۔ کچھ لوگ خائف ہیں یا کچھ لوگوں کو تذبذب ہے کہ گولڑا شریف کا عقیدہ کوئی شاید اور ہے۔ گولڑا شریف کا عقیدے، گولڑا شریف کے عقائد وہی بیان کر سکتے ہیں جو اس گھر کے افراد ہیں۔ ویسے بات ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایک حیدر کی اولاد سے فضائل صدیق اکبر سننا؟ کچھ لوگوں کو تذبذب ہے کہ ہم اہل سنت سے کچھ منحرف ہو گئے ہیں۔ اہل سنت سے ہم منحرف نہیں ہوئے۔ اب اہل سنت کے کچھ لوگ اگر خود منحرف ہونا چاہیں تو ان کو کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ ہم نے عقیدہ بیان کر دیا، میں نے خود ابھی بیان کیا ہے اور مسجد میں بیان کیا کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے۔ اب بھی کوئی آدمی اگر گفتگو کرے اس پر تو وہ پھر ذہن کی شرارت ہو سکتی ہے، عقیدے کی شفافیت نہیں ہو سکتی۔ عقیدے کی شفافیت اور حساسیت میں نے آپ کے سامنے اللہ کے گھر میں بیان کر دی کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے۔ یہ مصرع ہے، یہ شعر ہے، یہ آدھا مصرع ہے۔ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے۔ آپ بات کر رہے تھے نا ابھی شعر و ادب کی، تو یہ میں نے ابھی پڑھا تو اس کے جو میں نے دیکھا یہ آدھا مصرع ہے۔ یہ اس مصرے کو اگر یوں پڑھا جائے نا، ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے، یہ غزل کی یہ بحر بنتی ہے، تو یہ بحر ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقائد عطا کیے ہیں کہ جو وابستگان در نبی ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ان تاجوں میں، اس تاج میں جو موتی چمک رہے ہیں وہ موتی حب آل نبی کی روشنی سے چمک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد دیے، عطا کیے، اور کچھ لوگوں کو میں بیان سن رہا تھا، بیان سنتا رہتا ہوں میں لوگوں کے، احباب کے، کچھ کرم فرماؤں کے سنتا رہتا ہوں، تو ان میں سنتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تذبذب خام خواہ کا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیان ایک جگہ کیا ہے کہ یعنی ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے، لیکن ہم اہل بیت علیہم السلام کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔
ٹھیک ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو، میں نے ابھی واضح کر دیا کہ ہمارا اہل سنت کا اور ہمارا درگاہ عالیہ غوثیہ مہدیہ گولڈر شیخ کا وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے زیادہ عرصے کا اہل سنت کے اوپر چل رہا ہے عقائد پر. اور میں نے بتا دیا ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے. ہمارے درگاہ پر بھی جو آراس ہوتے ہیں یا ختم شریف ہوتے ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، ان سب کی ختم شریف ہوتے ہیں. ایسی سی بات کو یہ تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. یعنی آپ ہمیں اب یعنی 600 یا 1400 سال بعد آپ آ کے ہمیں عقائد بتائیں گے کہ عقائد کیا ہیں. ہمارے باپ دادا نے آپ کے بڑوں کو مسلمان کیا. ہمارے باپ داداؤں نے آپ کے باپ داداؤں کو مسلمان کیا ہوگا جی. تو آپ ہمیں عقائد نہ بتائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے مختصر، ہم نے ہر نسبت رسول کا خیال کرنا، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں، ٹھیک ہے، جو اس امت کی مائیں ہیں، جو کسی بھی صحابی صحابہ میں بھی طبقات ہیں نا. فتح مکہ سے پہلے بعد کے سارے مراتب ہیں. اگر رسولوں اور انبیاء میں مراتب ہو سکتے ہیں تو صحابہ میں کیوں نہیں ہیں؟ اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو، صدیق اکبر کو، وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ حضور نے صدیق اکبر کو وہ صرف یار غار نہیں، وہ حوض کوثر پر بڑی حضور کے ساتھ ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو، کچھ نسبتوں کو، کچھ تعلقات کو چن لیا ہوتا ہے کچھ کاموں کے لیے. تو صدیق اکبر کو حضور کی رفاقت نصیب ہوئی، اور ایسی رفاقت نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں لفظ اتقا ہے، اتقا وہ صدیق اکبر کے لیے ہے. اتقا سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. یعنی یہ تو نہیں کہ ہم جا کے حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں یا کسی اہل بیت علیہ السلام کے کسی بھی چشم و چراغ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ ہم صدیق اکبر کا بھی ذکر کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور یہ نہیں یہاں کرتے ہیں، ہم جس محفل میں بھی جاتے ہیں عنوان اگر صدیق اکبر ہو تو تب بھی، اور اگر عنوان نہ بھی ہو تو ہم تمام صحابہ کا ذکر کر لیتے ہیں. صدیق اکبر تو صحابہ کے بھی امام ہے نا. تو جب باقی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو امام میں صحابہ کا ذکر ہو ہی جاتا ہے. تو یہ اپنے اہل سنت اپنے عقائد کو بہت اچھی سمت میں رکھیں، اچھے انداز میں. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت کا حیا اور پاس رکھا، چاہے حضور کے صحابہ ہوں، چاہے حضور کی آل ہو، چاہے حضور کی ازواج مطہرات ہوں. ہمارے لیے ہر شخصیت، ہر ذات ہمارے لیے مینار ہدایت و نور ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ مدرسہ مسجد ہے، یہاں میں پہلی مرتبہ آیا نہیں، جو مجھے پھر بتانا پڑ رہا ہے. میں یہاں تقریباً ہر سال میں 2-3 دفعہ تو آتا ہی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو صاحبزادہ صاحب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کی ایک یہ بات بھی ہے کہ والد بھی عالم دین اور مولانا عبد القادر. دیکھیں ایک نسبت ہے عبد کی قادر کے ساتھ، عبد کی قادر کے ساتھ، عبد کی قادر کے ساتھ، اور ایک ہے نسبت عبد القادر کے ساتھ.
حضرت مولانا عبد القادر علیہ رحمہ و نور اللہ مرقدہ، آپ کا یہ گلشن اور آپ کی یہ جو مسجد ہے جو آپ نے تعمیر فرمائی، اس مسجد کی تعمیر میں جس کا جو حصہ بھی لگا ہے اور مولانا کی خود اپنی کاوشیں اس میں شامل ہیں، تو وہ آج بھی یہ مسجد کی تعمیر ان کو بہت فائدہ پہنچا رہی ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا۔ اور یہاں دیکھیں کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فقہ حدیث یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ کتنا ثواب کی بات ہے۔ مجھے اس بات میں خوشی ہے کہ مولانا کے اور ایک عالم دین کے بیٹے دونوں ماشاءاللہ اپنے والد کریم کے انہی نقوش پر گامزن ہے، اور اس مدرسے کی آبیاری کے لیے آج بھی یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ اسی انہماک اور اسی اتفاق کے ساتھ اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جو بھی یہاں سے طالب علم یہاں سے حصول علم کے بعد کسی بھی درسگاہ میں، کسی بھی مسجد کو آباد کرے گا، تو اس کی یعنی ایصال ثواب کے حوالے سے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے رحمت کو آواز دینے کے حساب سے، صدا دینے کے حساب سے جو حضرت مولانا نے خدمات پیش کی ہیں اس خطے واہ کینٹ اور ٹیکسلا کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، وہ خراج تحسین بھی ہیں۔ میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ رضویہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس میں سے ایسے طلباء کو تیار کیا جائے جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت محتاط اور بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت دھیمے انداز میں جو صوفیاء کرام کا طرز اور ادا رہی ہے کہ حسن اخلاق سے بغیر کسی شدت پسندی کے ہمارا کسی شدت پسند تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کم از کم میں تو گورنر شیف کے حوالے سے، ہم اپنے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ امن کا گہوارہ ہے۔ ہمارے مرکز سے کبھی کسی کی تکفیر، کبھی کسی کی مذمت نہیں ہوئی۔ ہاں، عقائد اختلاف ہوں اس کو بھی ہم بڑے احسن انداز میں، بڑے دھیمے اور بڑے مدلل انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ بازاری زبان اور اس قسم کے یہ صوفیاء کا مشرب نہیں، یہ ایک درسگاہ ہے، درسگاہ میں اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، اور سب سے اچھی درسگاہ وہ ہوتی ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری اخلاق کو بھی سنوارا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس درسگاہ کے جتنے بھی طلباء میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ سارے باادب ہیں اور سارے نسبتوں کے حامل ہیں، لہذا میں آخر میں خود مولانا صاحب کو بھی اور حضرت کے صاحبزادگان کو بھی خراج تحسین و مودت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک عظیم مشن کو آگے چلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے والد گرامی کے مشن کو آگے لے کے چلیں اور اہل سنت کے عقائد کو اہل سنت کے سامنے رکھیں، اور اس مسجد کو جیسے یہ آباد ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا گھر ہے، اللہ خود آباد فرماتا ہے، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے اور یہاں سے ہمیشہ خیر کی صدائیں بلند ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔